سر کوئی بات نہیں، میں اس طرح بات بیٹھو پیچھے میں خالی کرا صاحب میری کرسی چلو آپ ادھر سب لوگ بیٹھ جائیں، کھڑا بیٹھ جاؤ آپ بھی بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر مکرم اور سابق لارڈ میئر لاہور خواجہ احمد حسان صاحب، میئر آف لاہور کرم بشر صاحب، معزز خواتین و حضرات، بھائیوں بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، مسافروں، السلام علیکم. مجھے جانے کی جلدی نہیں ہے، بار بار مجھ پر ہی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. جلدی میڈیا والوں کو ہے اور ظاہر ہے ان کے پاس وقت کم ہے، انہوں نے اور بھی چیزوں کو کور کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے میں خواجہ احمد حسان صاحب کو اور ان کے رفقا کو اور ان کی ٹیم کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہل کی ہے اور منتخب بلدیاتی نمائندوں کی ایک بڑی پروکار اور بڑی اچھی بامانی تقریب جو ہے اس کا انعقاد کیا ہے. یقیناً بلدیاتی ادارے جمہوریت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس ریڑھ کی ہڈی پہ اس تبدیلی سرکار نے پے در پے ضربیں لگائی ہیں. آپ کو انصاف ضرور ملا لیکن بہت تاخیر سے ملا، اور یہ جو تاخیر ہے یہ پاکستان کے نظام عدل پر سوالیہ نشان لگاتی ہے کہ جب آپ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں تو آپ کو خود بھی انصاف وقت پہ دینا چاہیے. اتنی تاخیر سے انصاف، یہ جو برس ضائع ہوئے ہیں، آپ کو عدالت کا ایک طویل عرصہ ہوا ہے تو یہ برس ضائع نہیں ہونے چاہیے تھے. آپ ڈیولی الیکٹڈ ہو کے آئے تھے، آپ قانون کے مطابق منتخب ہوئے تھے. انصاف دینے میں جو تاخیر ہے یہ ناانصافی کے برابر سمجھی جاتی ہے. تو بہرحال اب یہ بلدیاتی ادارے بحال ہوئے ہیں. اب نیچے بیٹھ جائیں، دوبارہ نہیں میں نے کہا پلیز. یہ بلدیاتی ادارے بحال ہوئے ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ان کو ان کا پورا ٹینیور ملے گا، کیونکہ ان کا جو وقت ضائع کیا گیا ہے وہ نہ عوام نے کیا ہے نہ انہوں نے کیا ہے، بلکہ وہ ایک ایسی حکومت نے کیا ہے جو بظاہر ووٹ لے کر آئی ہے لیکن دراصل سلیکٹڈ. آپ کی ذمہ داریاں آپ کو بخوبی پتہ ہے. احمد حسان صاحب نے آپ کو بڑے خوبصورت پیرائے میں ان ذمہ داریوں سے ایک بار پھر آگاہ کیا ہے، اس کو ریفریش کیا ہے. میں خود بھی کونسلر رہا ہوں 4 سال. دنیا کا سب سے مشکل کام بلدیاتی نمائندہ بننا ہے، بہت اوکھا کام ہے. تو یہ مشکل کام آپ سر انجام دے رہے ہیں. آپ کو لوگوں کی خوشیوں غمیوں میں بھی ساتھ شامل ہونا ہے اور آپ ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی آپ حل کرتے ہیں. لاہور کا بہت بڑا مسئلہ اس وقت کوڑے کے ڈھیر ہے. شہباز شریف صاحب اسے پھولوں کا شہر بنا گئے تھے، تبدیلی سرکار نے اسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں بدل ڈالا ہے. کراچی کے لوگ لاہور کی مثالیں دیتے تھے، سونامی سرکار نے لاہور کو بھی ویسا ہی بنا دیا ہے. ہر طرف کچرا اڑتا ہے اور کوڑے کے ڈھیر ہیں. جو کوئی ٹرکش کمپنی تھی اس کو انہوں نے بھگا دیا، اس کے ایکوپمنٹ پہ انہوں نے قبضہ کیا. پرانا نظام لے کے آئے ہیں، پرانا نظام چل ہی نہیں سکتا. تو آپ کے پاس پہلے جیسے اختیارات obviously نہیں ہیں، کیونکہ ایک ہوسٹائل حکومت جو ہے وہ آپ کو کام کرنے سے روکے گی، کیونکہ بدقسمتی سے آپ کا مقابلہ کم ظرفوں کے ساتھ ہے. تو آپ نے ان کی کم ظرفی کو بھی فیس کرنا ہے اور بطور منتخب بلدیاتی نمائندے کے جو آپ سے بن پڑے وہ آپ نے اپنے لوگوں کو سرو بھی کرنا ہے. بہرحال اس وقت ایک احتجاج جاری ہے اور اس احتجاج کے نتیجے میں بہت سی قیمتی املاک، قومی املاک، عوامی املاک ضائع ہوئی ہیں، جانی نقصان ہوا ہے طرفین کا. بڑی المناک صورتحال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ احتجاج کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہم احتجاج، گھیراؤ، جلاؤ اور جتھوں کی سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر پابندیاں کیوں عائد کی گئی ہیں. میڈیا نے ایک رخ دکھایا ہے، دوسرا رخ دکھانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی. یہ آپ میڈیا کو جب آپ اس کو پابند کرتے ہیں، جب آپ میڈیا کی آواز کو دباتے ہیں، اس سے پھر شکوک اور افواہیں پھیلتی ہیں.
عمران خان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے جس کا انہوں نے چورا کرنے کی کوشش کی اور کلہاڑا چلایا ہم پہ، اور ابھی تک باز نہیں آئے، ابھی بھی بدنیتی ختم نہیں ہوئی۔ مگر پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز نے اس سچویشن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہم اسے غلط سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے فائدہ اٹھانے کا۔ ہم دعاگو ہیں کہ حکومت کے اور ٹی ایل پی کے مذاکرات کامیاب ہوں۔ ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ فریقین کو عقل سلیم عطا فرمائے، وہ تدبر، فہم اور فراست کے ساتھ معاملات کو حل کریں، کیونکہ یہ جو جھگڑا ملک کے اندر بن گیا ہے، اس کا فرانس کے اس ملعون صدر کو کیا نقصان ہوا ہے جس نے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کروائی ہے۔ یقیناً وہ ہماری نفرت کا مرکز ہے، لیکن اندرون ملک جو ہم دنگا فساد ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اور مار دھاڑ کر رہے ہیں، اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور یہ جو ایک دوسرے کے ایمان پہ حملے کیے جاتے ہیں، ہم اس کی بھی حمایت نہیں کرتے۔ یاد کریں وہ وقت جب ہمارے ایمان پر حملہ کروایا گیا تھا، یاد کریں وہ وقت جب اسلام آباد کا گھیراؤ اس لیے کروایا گیا تھا کہ نواز شریف کی شکل اچھی نہیں لگتی تھی، یاد کریں وہ شخص جب زاہد احمد سے استعفیٰ مانگا گیا تھا اور ان کے ایمان پر سوال اٹھائے گئے تھے۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نشست ہوئی اسلام آباد میں زاہد احمد صاحب کو ساتھ لے کے وہاں گیا، وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب تھے، وہاں مظاہرین کے نمائندے بھی موجود تھے۔ میں نے ان کو بتایا کہ جس زاہد احمد پر آپ شک کرتے ہیں، ان کے دادا جان، والد صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کا پورا خاندان، ان کا احاطہ ہے حضرت میاں میر صاحب سرکار کے دربار کے احاطے میں۔ خود زاہد صاحب نے مجھے بتایا کہ میری جگہ بھی وہیں ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ان کو ذرا ابھی رک جائیں آپ لوگ، اور اس کے بعد دوسری بات یہ جو الزام عائد کیا گیا تھا کہ جی وہ ایک حلف میں تبدیلی ہوئی ہے، کوئی تبدیلی حلف میں نہیں ہوئی تھی۔ جو تبدیلی تھی اس کا بیان ہی وہی مطلب تھا جو اس سے پہلے تھا۔ یہ ایکسپلائٹیشن کر کے پہلے ہمیں دائرہ ایمان سے خارج کرنے کی کوشش کی گئی، پھر کام نہیں بنا، اور پولیٹیکل اور پاپولر سپورٹ نواز شریف کی ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہی تھی، پھر چور اور ڈاکو ہمیں نوٹیفائی کیا گیا، اور پھر عدالتوں سے فیصلے دلوائے گئے، اور اس کا مرکزی مورا محترم عمران خان صاحب تھے، اور بھی لوگ ساتھ شامل تھے، اکیلے نہیں تھے۔ لیکن آج کی سچویشن پہ ہم خوش نہیں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ آج بھی ہو، کیونکہ اس کا نقصان بظاہر حکومت کو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اصل نقصان ریاست کو ہوتا ہے، اور ریاست کی بقا، ریاست کی سالمیت، ہماری قومی وحدت، ہمارا استحکام کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی ادارے سے زیادہ مقدس ہے۔ پاکستان کی بقا سب سے سپریم ہے۔ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک ہے تو یہ سیاست ہے، ملک ہے تو پار ہے، ملک ہے تو آگے بات بنے گی۔ ہم ایک دوسرے کو پچھاڑتے ملک کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بے نقاب ہو کے رہتا ہے، جیسے اب بے نقاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، اور یہ جو کفر کے فتوے لے کے اور غداری کے فتوے لے کے ہم پھرتے ہیں اور اپنے مخالفین کے ماتھے پہ چشمہ کرتے ہیں، اس سے ہم باز آ جائیں۔ یہ ہم ملک کی کوئی خدمت نہیں کرتے، بلکہ ملک دشمنی کرتے ہیں، کچھ دانستہ کرتے ہیں، کچھ نادانستہ کرتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ بہت چھوٹے قد کے لوگ بڑی بڑی پوزیشنز میں آ جاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ گیسی غبارے والی مثال ہے، اس میں ہوا بھرتے جائیں پھوٹتا جاتا ہے، وہ اس کا اوریجنل سائز نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے میرے اور سلمان کے مقدمے میں جب فائنل ججمنٹ دی تو اس میں یہ واضح تھا کہ اپنے مخالفین کو ان کا قد چھوٹا کرنے کے لیے ان پر الزام لگائے جاتے ہیں، تاکہ خود الزام لگانے والے جو ان کا قد بڑا ہو جائے اور ان کو طاقت مل جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے وہ استادوں میں شامل ہیں، اور ان سے سیاست بھی سیکھی، اور وہ ایک مذہبی شخصیت بھی تھے، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب۔ دہائیوں پہلے کی بات ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر تھا، تو وہ مجھے بچو کہتے تھے، کہیں کہ بچو یہ بتاؤ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کا کیا مطلب ہے؟
میں نے کہا کہ وہ جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. انہوں نے فرمایا تشریح کرو. تو وہ خود علم کا سمندر تھے. میں نے کہا آپ کی موجودگی میں تو آپ رہنمائی فرمائیں. تو انہوں نے کہا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جسے چاہے اختیار اور اقتدار دے کے رسوا کرتے اور جسے چاہے اختیار اور اقتدار واپس لے کر عزت بخشتے. تو وہ 30-32 سال پہلے تو یہ بات اس طریقے سے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر ہم نے ان آنکھوں سے یہ دیکھا کس طرح لوگوں کو اقتدار ملتا ہے اور وہ رسوا ہوتے ہیں، کس طرح لوگوں کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے دیتے. اب یہ جو نوٹیفیکیشن آپ کا نکلا ہے یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے. اس حکومت کو جب نوٹیفیکیشن ان کی مرضی کا نہ ہو تو پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے. اور اگلے دنوں بھی انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن پہ پوری جو ریاست ہے اس کے اندر ایک ارتعاش پیدا ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. اس پر بھی کوئی خوش نہیں تھا، ان کا مخالف بھی خوش نہیں تھا، کیونکہ آپ قومی سلامتی کے معاملات کو اس طریقے سے زیر بحث نہیں لا سکتے. تو خدا کا شکر ہے کہ خراشیں تو آئی ہیں لیکن کام چل پڑا ہے. کام چلنا چاہیے، کام رکنا نہیں چاہیے. اور اسی طرح آپ کا فیصلہ آ گیا عدالت سے. اب دل ہی نہیں کرتا تھا کہ عدالت کا فیصلہ مانا جائے. تو کہاں ہیں وہ لوگ جو فتوے لگایا کرتے تھے کہ جی عدالتی فیصلہ آ گیا ہے، فلانا صادق اور امین بن گیا ہے، فلانا جو ہے وہ تو چور بن گیا ہے. جب یہ عدالتوں کے باہر گندے کپڑے لٹکاتے ہیں اور جب یہ عدالتی فیصلوں کو آنر نہیں کرتے، ان کو تو کوئی نہیں بلا کے پوچھتا کہ آپ پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے. انہیں کوئی ڈسکوالیفائی نہیں کرتا طلال اور دانیال کی طرح. ان کو بھی تو کوئی بلا کے پوچھے نا، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اگر کوئی نہیں پوچھے گا پھر رحمان کا نظام ہے وہ تو پوچھے گا. سو وہ پوچھ رہا ہے اور اس نے پوچھنا شروع کر دیا. میں پھر کہتا ہوں اس پہ ہم بالکل بغلے نہیں بجائیں گے، کیونکہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور جو گڑھا کھودتا کسی کے لیے لکھ لیجئے کہ اس نے اس گڑھے میں گرنا ہے. اس لیے ہم نے کوئی گڑھا نہیں کھودنا بھائی. میں پھر کہتا ہوں مسلم لیگ نون کو اقتدار میں آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے. کون سا اقتدار؟ یہ جو کانٹوں کی سیج ہے، یہ اقتدار کا ڈھول. میں جیل میں تھا تو کبھی کبھی پروڈکشن آرڈر ہوتا تھا. میں اسمبلی میں گیا تو وہاں میں نے سیاسی کارکن ہوں، کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن 40-42 سال گلیوں میں سیاست کی ہے، تھوڑی بہت سمجھ آ ہی جاتی ہے سبجیکٹ کی. میں نے وہاں انہیں کہا تھا سرکار کو، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کہ تم کمبل کو چھوڑو گے، کمبل تمہیں نہیں چھوڑے گا. اور وہ وقت آئے گا اس ملک میں، افسوسناک بات ہے کہ وزارتیں اور وزارت عظمیٰ پلیٹ میں لے کے لوگ پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو وقت تو نظر آنا شروع ہو گیا نا سامنے. کون اس کو قبول کرے بیساکھیوں کی حکومت کو؟ مجھے بتائیے. جس طرح مس مینج کر دیا گیا پاکستان کو. مجھے کوئی کل کہے کہ یہ ریلوے کا محکمہ پھر چلاؤ، میں 1000 بار سوچوں گا. میں وہی آدمی ہوں مگر وقت بدل گیا. اور انسانی عمریں ہیں، آب حیات تو کسی نے نہیں پیا ہوا. ایک آپ کا انرجی لیول ہوتا ہے، وہ انرجی لیول بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. پھر آپ خدمت کرو، آپ کونسلر ہو، آپ وائس چیئرمین ہو، آپ چیئرمین ہو، ڈپٹی میئر ہو، میئر ہو، ایم پی، ایم این اے ہو، پولیٹیکل ورکر ہو. ہم سارے بیسکلی تو پولیٹیکل ورکر ہیں. اس کے بعد چور کا لقب پاؤ، پھر غدار کہلاؤ، پھر ایمان پر حملے کرواؤ، پھر جیل بھگتو جا کے لمبی. پھر کسی دن کسی باز امیر منصف کو اس کے آگے اگر آپ کا مقدمہ لگ گیا، مقدرہ دی گل ہے، اگر مقدمہ لگ گیا کسی تگڑے جج کو تو آپ آ جائیں گے، ورنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مقدر کے انتظار میں. میں جیل گیا تو ظاہر انسان سوچتا ہے. میں نے سلمان صاحب کو کہا کہ یار یہ جس الزام کے تحت ہم آئے ہیں یہ تو ہمارا اللہ جانتا اور تم اور میں جانتے ہو کہ اور 100 گناہ کیے ہوں گے، یہ 2 نمبری تو کبھی کی نہیں ہے. ایک آنے کے ہم دیندار نہیں ہیں شہر میں، کسی کو نہ لینا ہے نہ دینا ہے کسی کو. یہ تو کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ کبھی ٹیکس چوری کیا ہے، نہ کبھی کوئی کاروبار میں بددیانتی کی ہے. یہ الزام لگ گیا ہے. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ہم کب نکلیں گے. ابھی پہلا مہینہ تھا، ایک دن نکلیں گے ضرور. لیکن میں نے اس سلمان صاحب کو کہا کہ جب ہم نکلیں گے تو سرخروئی کے ساتھ نکلیں گے. مجھے اپنے سے زیادہ اس کا خیال آتا تھا. وہ شریف آدمی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے زیادہ سخت بات نہیں کرتا. تو وہ میرے چکر میں سلمان صاحب کو بھی دھر لیا گیا تاکہ ان کو پورا رگڑا لگایا جائے. آپ دیکھیں کہ جب 16 مہینے گزر گئے، ہماری ضمانتیں ریجیکٹ کروائی جاتی رہیں. وہ بھی ایک دل خراش کہانی ہے، نہ ہی بتاؤں تو بہتر ہے. اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. میں ان پردہ نشینوں کو سبوں کو جانتا ہوں، ان کے نام عہدے سب کچھ پتہ ہے. کیا بتائیں آپ کو.
لیکن وہ جب ہماری ضمانت لگی سپریم کورٹ میں تو مجھے جیل میں جو لوگ اندر بند تھے انہوں نے کہا جی کہ اب انصاف مل جائے گا. میں کہا جی 16 مہینے تھے انصاف ملیا نہیں. انہوں نے کہا نہیں جن کے پاس مقدمہ لگا ان کی ریپیوٹ بہت ہے, ہم انہیں جانتے نہیں تھے, وہ بھی ہمیں نہیں جانتے تھے. ایک جج کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو نہ جانتا ہو, آپ اسے نہ جانتے ہو, قانون کے مطابق تکڑی تول دیں. انہوں نے ایسی تکڑی تولی دی کہ وہ ریفرنس بن گیا, اور وہ ریفرنس اب رہتی دنیا تک قائم رہے گا. لیکن اس حکومت نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا, اس حکومت نے, اور اس حکومت کے ساتھ پورا ایک نظام ہے, یہ ایک حکومت تھوڑے ہے. انہوں نے پھر ٹارگٹ کیا, انہوں نے ان ججز کو پریشرائز کیا جو ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے تھے. ریفرنس بھیجے گئے, اور مجھے افسوس ہوتا ہے عارف علوی صاحب کا میں نام لے رہا ہوں, میں نام نہیں لیا کرتا تھا, ان سے بڑی دوستی رہی ہے, میرے خیال میں وہ بھلے آدمی تھے بڑے, لیکن وہ سیاسی طور پہ معذرت کے ساتھ مرحوم ہو چکے ہیں. ان سے ہماری بڑی گپ لگا کرتی تھی, تو مجھے توقع نہیں تھی کہ ایک پولیٹیکل ورکر, بڑے زبردست سیاسی کارکن ہے, صدر مملکت بن جائے تو اس کو تو بڑا ڈٹ کے صدارت کرنی چاہیے. اس نے اپنے لیڈر کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, یہ غلط ہے, یہ ٹھیک ہے. صدر مملکت سے آگے کہاں جانا مجھے بتائیں آپ, دی اینڈ ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک آرڈیننس فیکٹری بنا دی ہے, صدر جو ایوان صدر ہے. سن لیجئے, میں قانون اور آئین کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, تھوڑی بہت شدبو تو ہے نا, اتنے سالوں سے یہی کام کرتے ہیں. جو آرڈیننس ہے اس کی یہ شرائط ہیں, ایک تو اسمبلی ان سیشن نہ ہو, اور دوسرے آپ آرڈیننس تب کریں گے جب ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اسمبلی کا سیشن بلایا نہ جا سکتا ہو اور قانون بنانا ضروری ہو تاکہ امور مملکت میں تعطل نہ آئے. یہ روح ہے اس کی بنیادی. آپ اسمبلی کا سیشن آج ختم کرتے ہیں, 24 گھنٹے بعد آپ نوٹیفیکیشن کر کے وہ آرڈیننس کر دیتے ہیں, اور 48 گھنٹے بعد پھر اسمبلی بلا لیتے ہیں. یہ تو ڈرامہ ہے, یہ غیر قانونی ہے, یہ آئین کی بنیادی روح سے متصادم ہے آرڈیننس جو کیے گئے ہیں اس طریقے سے. تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کی توقع لے کے, انصاف کی توقع, زور توقع پہ ہے, ہم جائیں گے کورٹس میں اور اپنا کیس لے کے جائیں گے, عوام کی عدالت میں بھی اور عدالت کے اندر بھی لے کے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو ہوگا, لیکن ہمیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے. یہ اس رویے سے اگر آپ نے آرڈیننس کرنے ہیں تو دراصل آپ نے پارلیمنٹ کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے. پہلے آپ نے بلدیاتی ادارے ڈس فنکشنل کیے, ان کو تالہ بندی کر دی, اور بیوروکریٹس بٹھا دیے, اور ایسا ایسا افسر لا کے بٹھایا کہ رشوت کا ریٹ 10 گنا بڑھ گیا. میں غلط کہہ رہا ہوں کرم صاحب؟ ایسا ہی ہوا, تباہی پھیلا دی آپ نے, اور بلدیاتی اداروں کو کرپشن کے اڈوں میں بدل دیا آپ نے. یہ آپ نے گول کھلایا تبدیلی سرکار میں. پھر آپ نے پارلیمنٹ کو, جہاں آپ کی جعلی اکثریت تو کم از کم موجود ہے, اس کو تالا لگا دیا, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نہیں چاہتے کہ کوئی بھی فیصلہ پارلیمنٹ میں ہو. جب پھنس جاتے ہیں تو پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں. اب کہتے ہیں جی یہ فرینچ امبیسڈر کو نکالنے کا معاملہ ہے, یہ ہم پارلیمنٹ میں لائیں گے. باقی کام ہم سے پوچھ کے کرتے ہو, باقی کام ہم سے پوچھ کے کرتے ہو, باقی کام تو اپنی پارٹی سے بھی پوچھ کے نہیں کرتے بھائی, اپنی کیبنٹ کو بھی آن بورڈ نہیں کرتے. آپ کی تو کابینہ کے وزراء اس آمرانہ روش سے تنگ آئے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں معلوم, ہم بھی تو وہیں بیٹھتے ہیں جا کے, وہ بیٹھتے ہیں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے, عمران صاحب کی حکومت اپنی ٹرم شاید پوری نہ کر پائے. اس کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ انہوں نے خود ہی کیا. ہمیں انہیں گرانے کی شاید اتنی جلدی نہیں ہے. ہم تو شاید یہ چاہ رہے ہوں گے کہ اپنا ٹائم پورا کر لیں تاکہ جب لوگوں میں آئیں تو کہنے کے لیے کچھ پلے نہ ہو, مگر انہیں واپس آنے کی بڑی جلدی. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ سیاسی شہید بنیں. اب آپ کام کر کے دکھائیں نا. آپ نے تباہی کر دی ایک چلتی پھر چلتی اور بڑھتی پھلتی پھولتی ریاست کو, جہاں جی ڈی پی بڑھ گیا تھا, جہاں ادارے چل رہے تھے, انفراسٹرکچر بن رہا تھا, لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی الحمدللہ, اور سی پیک آ چکا تھا, اور سی پیک پر عمل درآمد شروع ہو چکا تھا. آپ نے ہر چیز کو رول بیک کر دیا. اور آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. یہ KCR ایک پروجیکٹ ہے کراچی سرکولر ریلوے کا, عمران صاحب افتتاح کر کے ہیں, سارا جھوٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, سارا جھوٹ ہے, سارا جھوٹ ہے. اس کی کوئی منصوبہ بندی آپ کے پاس نہیں ہے. اگر ہے تو بات کریں میرے ساتھ آپ.
آپ نے سپریم کورٹ میں بھی غلط فگرز پیش کیے، سپریم کورٹ کو ٹھیک طریقے سے اسسٹ نہیں کیا، اور وہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ آپ نے فراڈ کیا ہے۔ ایک ایسا پروجیکٹ وہاں پہ آپ فیتا کاٹ کے آئے ہیں جس کی ڈیٹیل بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی منصوبہ بندی نہیں کی ہوئی انہوں نے۔ وہ جو ہمارا ML1 کا پروجیکٹ تھا، وہ اگر ہماری حکومت ہوتی تو لاہور ملتان 160 پہ ٹرین 3 سال میں چلنی تھی، ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ اور وہ ہم نے سنا ہے کہ جو چائنیز سائٹ ہے وہ ان پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پیسہ دیں گے تباہ کر دیں گے ہمارا پیسہ۔ وہ ظاہرہ پیسہ کوئی ایسے ہی تو نہیں دیتا۔ تو پاکستان کو آپ آئسولیشن میں لے گئے ہیں۔ آپ تو کہتے تھے کہ جو بھیک مانگتے مجھے شرم آتی ہے، تو آپ سب سے بڑے بھکاری خود ہیں۔ ابھی پھر بھیک لینے گئے ہوئے تھے آپ سعودی عرب، کتنی بھیک مانگیں گے؟ اور بھیک مانگ کے کب تک ملک کو چلائیں گے؟ تنخواہیں بھی ادھار مانگ کے دیتے ہیں۔ تمام بجٹ جو ہے پاکستان کا، وہ اگر اس طریقے سے باہر سے پیسے لے کے آئیں گے تو کیا یہ ایک ساورن ملک رہ جائے گا؟ جو آپ کو پیسے دے گا اس کی کوئی شرط نہیں ہوگی کیا؟ ایسا ہوتا ہے کہ؟ تو یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے۔ تو جن لوگوں نے مدد کی ہے نیا پاکستان بنانے میں، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ نیا پاکستان ہے یا یہ پاکستان کو تباہ کرنے کا ایک راستہ تھا۔ اور یہ تجربہ کافی ہو گیا ہے، اور یہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے۔ اور اگر یہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ ریاست پاکستان کو کیسے اس مشکل سے نکالا جائے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے گروہی مفادات، جماعتی مفادات اور ذاتی مفادات سے اوپر اٹھ کر سوچیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ ماشاءاللہ جی۔